جو کیسٹ سن کے اس مشن میں داخل ہوئے تھے یا خطاب سن کر مشن میں داخل ہوئے تھے، ہاتھ اٹھائیں۔ اونچا کریں ہاتھ۔ جو اس ذرا آپ گھوم ارد گرد سارے دیکھیں، سمجھ آئی؟ اب میرا جملہ جو فیصلہ کن جملہ ہے، جس طریقے سے آپ داخل ہوئے تھے مشن سے وہ طریقہ چھوڑ دیا آپ نے۔ آپ نے کیسٹ سنی، مشن میں آ گئے، آپ نے وہ کیسٹ آگے سنانی چھوڑ دی۔ اب آپ کے سنانے سے کون آئے؟ آپ نے میرے اور لوگوں کے درمیان اپنے آپ کو پردہ بنا کے حائل کر لیا۔ مجھے آپ نے سنا تھا، مجھے آپ نے کس کو سنا تھا؟ مجھے۔ مشن میں آئے تھے، لوگوں کو آپ اپنا آپ سناتے ہیں، مجھے نہیں سناتے۔ لوگوں کے پاس خود بیٹھ جاتے ہیں اور اپنا خطاب فرماتے ہیں انہیں، اور جو آپ کی سمجھ میں آتا ہے اپنے مشن کا وہ سناتے ہیں، نہیں متاثر ہوتے۔ اس کے سوال آپ پر قابو پا جاتے ہیں، اس کے سوال آپ پر چھا جاتے ہیں، اس کے اعتراض آپ پر غالب ہو جاتے ہیں۔ آپ کی دعوت انہیں اتنا، ان کا دل نہیں پسیجتی، وہ اس لیے ناکام ہو جاتی۔ اگر عوامی تائید کا سمندر پیدا کرنا چاہتے ہیں انقلاب کے لیے، تو میری آواز اور اس کے جو کروڑوں افراد کے درمیان سے اپنے آپ کو نکال دیں، براہ راست ہر فرد کو میری آواز سنائیں، جیسے آپ سن رہے ہیں نا ابھی بیٹھ کر، سمجھ رہی؟ اور یہی جتنی باتیں آج آپ نے سنی، اگر یہی باتیں آپ اپنے لفظوں میں ترجمہ، تفسیر، شرح کر کے اپنی زبان میں بیان کریں، تو جو آپ پر بیت رہا ہے اور جو کچھ آپ کے دل دماغ میں اتر رہا ہے، کیا یہی کچھ دوسرے پر بھی اترے گا؟ فرق ہے نا؟ بس یہ درمیان سے اپنے آپ کو نکال دیں، دعوت سے سمندر پیدا ہو جائے گا۔ کیا مطلب؟ ہر شخص کل سے کیسٹ لے، کسی کو کچھ نہ بتائے کہ مشن کیا ہے اور ہم کیا چاہتے ہیں، کچھ نہ بتاؤ۔ اسے کہیں جی یہ بس مہربانی کر کے یہ آپ کی اس طرح داڑھی بگڑیں، دوستی ہے، رشتہ داری ہے، بھائی چارہ ہے، پیار ہے، جو بھائی یہ کیسٹ سن لیں ذرا، نئے آدمی کیسٹ سنا دیں، اس کے بعد دوسری دے دیں، تیسری دے دیں، چوتھی دے دیں، پانچویں دے دیں، خود کچھ نہ کہیں۔ کیا خود وہ آپ سے پوچھے ہونے کہ نہیں مجھے ابھی نہیں، بس آپ صرف کیسٹ سنیں، ابھی بعد میں باتیں ہوں گی، 4-5 سناتے جائیں۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں، ایمانداری سے سوچ کے جواب دیں، کتنی کیسٹوں کی ضرورت پڑے گی؟ آپ اپنی زندگی کا تجربہ جو آپ پر بیتا ہے نا، اس کی روشنی میں کہیں، آپ پر کتنی کیسٹوں کی ضرورت پڑی تھی؟ جو کہتے ہیں صرف ایک کیسٹ سے کام ہو گیا تھا، آ گئے تھے، وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ میں آپ کو آج بالکل میتھمیٹیکل فارمولہ بنا کے دے رہا ہوں، صرف ایک کیسٹ سے بتائیے ذبح ہونے والے، جن کو 2 کیسٹوں کی ضرورت پڑی تھی، 2 خوراکوں کی، ہاتھ کھڑا کریں، سن لیں۔ مطلب ہے 2 کی بھی ضرورت نہیں پڑی، کو 3-4 نکلے۔ جن کو 3-4-5 کیسٹوں کی ضرورت پڑی، ایک تجربہ آپ نے اپنے آپ پہ کر لیا نا جی؟ بتائیے، حکیم اور ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کہ یہ نسخہ میرا مجرب ہے۔ کیا کہتے ہیں جی؟ یہ نسخہ تجربہ شدہ نسخہ ہے، یہ لے جاؤ، انشاءاللہ اس سے کام ہوگا ہی ہوگا۔ اللہ کے بندو، جو 100% کامیاب تجربہ شدہ نسخہ آپ کے پاس ہے، جس نے آپ پر کام کیا اور صحت یاب کیا، وہ نسخہ دوسروں کو نہیں دیتے، اس کو الماری میں بند کر دیا۔ ہیروئن دینے والے، نشہ دینے والے بھی ایک پڑیا دیتے ہیں کسی نوجوان کو اپنی جیب سے، بس کہتے ہیں ایک کھا لو، ان کو پتہ اس کے بعد برتن بیچ کے ہی لے گا آگے، پھر کھانا ہی کھانا ہے اس میں۔ آپ 1 سے 5 تک کا نصاب رکھ لیں، لوگوں کو صرف کچھ نہ کہیں، کل سے اسٹریٹجی چینج کر دیں،
گونگے بن جائیں. کل سے اسٹریٹجی چینج کر دیں. ہر شخص کتنی کیسٹیں لے لے؟ صرف 5 لے لے چلو، یا 10 لے لے. 10 بنایا. جس کے پاس 10 کی طاقت ہے 10 لے لے، 5 کی طاقت ہے 5 کی لے لے. چلو 2 درجے بنا لیں. تو بتا رہا ہوں، انقلاب بذریعہ عوامی تائید، عوام سمندر، عوام کا سمندر. عوامی تائید بذریعہ دعوت، اور دعوت بذریعہ کیسٹ. یہ پورا فیوچر پلان ہے آپ کے لیے. اس کے علاوہ مت کوئی اور چیز پوچھیں نہ سوچیں، کسی شے کی ضرورت نہیں ہے. پلٹ آئیں اپنی اصل کی طرف. جس نے آپ کا یہ سمندر یا دریا بنایا تھا، وہی نسخہ ہر ایک پر برتیں، سمندر پیدا ہوگا. ٹھیک بات ہے. پھر کہیں انقلاب بذریعہ عوامی تائید، عوامی سمندر، عوامی تائید بذریعہ. آپ آسان کر دیں، 2 جملے بنا دیں. انقلاب بذریعہ دعوت. کیا؟ اب آپ بات سمجھ گئے کہ دعوت کیوں؟ تاکہ عوامی تائید اور سمندر پیدا ہو. دعوت بذریعہ کیسٹ. اب 2 جملے بولے جیسے کسی دین کا کلمہ ہوتا ہے. آپ اپنی تحریک کا، مشن کا سلوگن بنائیں. انقلاب بذریعہ دعوت بذریعہ. ہاتھ اٹھا کر 3 بار لگائیں جیسے نعرہ ہوتا ہے. کہیں اس کو، کہیں اس کو. بس اس کو یاد کر لیں. کل سے آپ اپنی تمام اسٹریٹجی چینج کر کے اس کا آغاز کر دیں. سنائیں ان لوگوں کو جو کچھ اللہ نے مجھے توفیق دی اور میں نے کہا ہے، ان کو میری آواز سننے کا موقع دیں. جو میں کہنا چاہتا ہوں، سنانا چاہتا ہوں اپنی زبان میں، وہ سنائیں ان کو. جو آپ کہنا چاہتے ہیں وہ پھر بعد میں سمجھاتے رہیں. آپ کا درجہ مجھ سے اونچا ہے. پہلے میں تیار کر لوں، سنا لوں، سمجھا لوں. جب وہ ممبر ہو جائیں اس کے بعد آپ سنایا کرنا. پھر آپ نے ساری عمر سنانا ہے. اس لیے عزیزان محترم، اگر آپ کسی کو سمجھائیں گے تو جو آپ کی سمجھ میں ہے وہی بات سمجھائیں گے نا. تو یہ جب آپ دعوت بذریعہ کیسٹ کریں گے، اس کے اندر جو راز ہے وہ ہے سنانا یا سننا. کسی کی آواز سے اس کی بات کا سننا. کیا؟ کسی سے براہ راست سننا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہی کچھ فرمایا تھا اپنی حیات پاک میں جو ہم احادیث مبارکہ میں آج یہ مثلاً بخاری شریف ہے، مسلم شریف میرے سامنے پڑھی ہے. تو جو کچھ اس پہ آقا علیہ بیان کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا. حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا. سیدنا مولا علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے. حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا. حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ حضور علیہ السلام نے یہ. تو جو آگے فرمایا یہی کلمات تھے نا جو آقا نے فرمائے تھے. خاص بات بتا رہا ہوں اب آپ کو، ٹیکنیکل چیز. تو ہم آقا علیہ السلام ہی کے الفاظ کلمات پڑھتے سنتے ہیں نا. اس کا اثر، اور جنہوں نے براہ راست اپنے کانوں سے حضور کی آواز سنی تھی، برابر ہے 2 کا اثر؟ کبھی نہیں. آپ برابر ہے. الفاظ انہی کے. ہم تو جب آگے نیریٹ کرتے ہیں تو الفاظ بھی بدل جاتے ہیں. ایک لفظ بھی اصل نہیں رہتا، نہ لفظ، نہ حرف، نہ انداز، بلکہ معنی بھی بدل جاتا ہے. ہم تو سارا کچھ بدل دیتے ہیں. اور آقا علیہ السلام کے کلمات طیبات میں سے اگر کوئی جملہ بدل دیا، آپ سمجھ گئے نا، تو وہ تو ممکن ہی نہیں. اس لیے تو فن حدیث بنا ہے کہ ایک لفظ بھی نہ بدلے. تو ایک لفظ اور حرف بدلے بغیر بھی من و عن کلمات آگے بیان کرتے ہیں تو وہ امپیکٹ نہیں ہے جو امپیکٹ ان کلمات کا آقا علیہ السلام کی اپنی زبان پاک سے تھا جو ان پر مرتب ہوا. اس سے میں اصول اخذ کر رہا ہوں آپ کو. کیا؟ اگر آج سائنس ترقی کرتے کرتے وہ اس فریکوینسی کو پا لے اور ساؤنڈ ویوز
جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز کی وہ انرجی ہے، تحلیل ہو جاتی ہے، ختم نہیں ہوتی. جو آواز ہے وہ انرجی ہے، ہوا میں تحلیل ہو جاتی ہے، وہ ختم نہیں. آقا علیہ السلام کی آواز کی جو ویوز ہیں وہ بھی اسی دنیا میں کہیں پھرتی ہوں گی، وہ ختم نہیں ہوئی. اور پھر ہر ایک کی ختم ہو سکتی ہے، آقا علیہ السلام کی تو نہیں ہو سکتی، واہ تو قیامت تک بھی ختم نہیں ہوگی. وہ تو پھر حضور کی آواز کو بقا ہے. بے شک. اگر کبھی سائنس ترقی کرے اور ساؤنڈ ویوز کو اس فریکوینسی کے ساتھ کیچ کر لے اور پہچان لے اور حدیث کی کتب سے کلمات جب ملیں تو کنفرم ہو جائے کہ یہ آقا علیہ السلام کی آواز ہے اور اس کی کیسٹ بن جائیں. کبھی کسی زمانے میں کہ کوئی نسلیں آئیں گی تو جب ان کی کیسٹیں چل پڑیں تو جو کیفیت اس زمانے میں ہو جائے گی، تصور کرتے ہیں کہ کیا بیت جائے گا، کیا بیت جائے گا. تصور کرتے ہیں واہ واہ. ان کی آواز پاک سے ان کی بات اور ان کے کلمات ہماری آواز سے زمین آسمان کا فرق ہو جاتا ہے. یہ راز ہے سیما میں. اللہ تعالیٰ نے انسان کا جہاں بھی ذکر کیا ہے، ماں کے رحم میں پیدا ہوتے بھی ذکر کیا ہے، تو اس کو سننے والا پہلے کہا ہے اور دیکھنے والا بعد میں کہا ہے. بے شک بے شک بے شک. سننے سنانے کی اہمیت اتنی ہے. فرمایا اللہ رب العزت نے انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، کہ ہم نے اس کو درجہ بدرجہ ماں کے پیٹ میں بنایا اور بالآخر اس سے سننے والا اور پھر دیکھنے والا بنایا. تو کان پہلے کیوں بنائے ہیں؟ کہ جو اثر کان سے ہوتا ہے بیسک امپیکٹ سننے سے ہوتا ہے. اللہ پاک نے اپنی شان بھی بیان کی تو فرمایا انہ هو السمیع البصیر. اس نے کبھی اپنے آپ کو یوں نہیں کہا کہ میں دیکھنے والا اور سننے والا ہوں. اپنی بات بھی کی تو فرمایا بے شک میں ہی سننے والا دیکھنے والا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کی سمجھ میں آئی بات؟ اللہ رب العزت نے فرمایا فجعلنا لہ السمع والابصار والافئدہ، ہم نے انسان کو کان دیے، سماعت دی اور آنکھیں دی اور دل و دماغ دیا. پہلے کان کو رکھا. قیامت کے دن جب جواب طلبی ہوگی اس میں بھی فرمایا کہ سب سے پہلے ان السمع والابصار والافئدہ کان ذلک کل مسئولہ، ہر شے سے پوچھا جائے گا، پہلے کانوں سے پوچھا جائے گا کیا سنا تھا. کیا بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ یہ میں نے آپ کو بس ایک چھوٹا سا ایک ریفرنس قرآن مجید کی چند آیات کا دیا. تو قرآن مجید میں اللہ کا کلام یوں ہی نہیں ہوتا کہ ایک بات کہہ دی، ہر ایک کے اندر معانی ہوتے ہیں. اس کا بنیادی تصور یہ ہے کہ آپ سننا، اس کا تعلق آواز سے ہے. آواز کے سننے کا ایک امپیکٹ ہے، آواز کے سننے کا ایک امپیکٹ ہے. اسی طرح آپ نیچے آتے چلے جائیں، امت میں بھی میں نے بتایا وہ ڈائریکشن ہوگا. اور یہ ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کی سمجھ میں نہ آ رہی ہو، بڑی آسانی سے آپ کے تجربے میں بھی ہے اور آپ نے اپنے اوپر برتی ہے. وہی میری گفتگو، میرا کیسٹ اگر کسی اور سے اس کا معنی مفہوم سنا ہوتا تو شاید اس ایک بیان سے آپ کبھی مشن میں داخل نہ ہوتے. کیسٹ اسی آواز میں ایک بار سنا، اللہ نے توفیق دے دی، درمیان میں کوئی اور نہیں تھا نا. اب ہم سب لوگ خود درمیان میں آ گئے ہیں، اپنا ترجمہ سناتے ہیں، اپنی تشریح سناتے ہیں، اپنا حاشیہ لگاتے ہیں، اپنا معنی مراد بیان کرتے ہیں. نتیجتاً وہ تاثیر اس کو دعوت کی قبولیت کی ختم ہو جاتی ہے. یہ جو فکر ہے دعوت بذریعہ کیسٹ، اس کی بنیاد اس بات پر ہے، آقا علیہ السلام بنیاد اس بات پر ہے کہ حضور نے بھی فرمایا میری بات دوسروں کو پہنچا دو، اپنی نہیں، میری بات پہنچا دو. لہٰذا آپ 5 کیسٹ اور 10 کیسٹ لے لیں، اور جو اس کے لیے پروگرام آپ کو میں دے رہا ہوں اور آپ کی موجودہ پورا شورا اور آپ کی قیادت اور آپ کا مرکز دے رہا ہے آپ کو، ڈسکشنز کے بعد میری منظوری ہوئی ہے اس پر، تائید اور تصدیق
ڈسکشن بڑی طویل سوچ بچار کے بعد. یہ اس وقت آپ کو تو 2 جملوں میں بات آ گئی نا. تو جب سنائی جاتی ہے تو وہ جب دوائی بناتے ہیں تو ایک کیپسول اتنا سا ہی ہوتا ہے، لیکن معلوم نہیں کہ اس اتنے سے کیپسول کے بنانے میں کتنی پیچھے سوچ بچار کی محنت ہوتی ہے. سینکڑوں آپشنز میں سوچتے سوچتے اس پر کیسے پہنچے. یہ ایسے نہیں بتا دیا کہ آج شورا کا اجلاس ہے آپ کو کچھ دے کر بھیجے، نہیں. یہ 6-8 مہینوں کی پوری طویل سوچ بچار کے بعد بہت پہلوؤں کے بعد ایک نتیجے پر پہنچیں، تاکہ آئے دن اسٹریٹجی بدلیں، ایک راستے پر لگائیں اور آپ لگے رہیں ایمان بالغیب، ایمان اور ایقان کے ساتھ. 5 کیسٹ اور 10 کیسٹ لے لیں. آپ نے ہر جگہ اب کیسٹ لائبریریوں کو بدل دینا ہے، یا جو بھی لائبریریاں آج کے کل کے بعد بورڈ بدل دیں، کیسٹ ایکسچینج نام رکھا جائے گا. کیا؟ اور ایک میں نے یہ بھی سمجھا دیا، یہ تبدیلی کا قصہ ختم کر دیں، مت گھبرایا کریں. کیا؟ آپ بھی پہلے ماں کا دودھ سینے سے دودھ پیتے تھے، پھر ماں نے دودھ چھڑا دیا، تبدیل کیا کہ نہیں خوراک؟ آپ کی خوراک تبدیل کی یا نہیں؟ پھر اس کے بعد بڑھتے رہے، پھر آپ نکر پہنتے تھے، آپ ریاست علی پہنتے تھے کہ نہیں؟ آپ پہنتے ہیں؟ آج پہن کے جائیں ادھر، کچھا پہنتے تھے، نہ بھی پہنتے تھے. اب پہنتے ہیں. بڑے ہو گئے، تبدیل ہو گئے، لباس بدل گیا، زبان بدل گئی، رنگ بدل گیا، روپ بدل گئے، فیچرز بدل گئے، ہر چیز بدلتی رہتی ہے، پروسیس ہے. پہلے آپ کا نام اور تھا، بچہ کہتے تھے. اب جب کوئی جوان ہو جائے 50 سال کا، اس کو کوئی بچہ کہہ سکتا ہے؟ کوئی نہیں. مسکین صاحب جو کہیں بچے، یہ تھپڑ مار کے دانت نکال دیں گے. کیا کہیں گے؟ میں تین بچہ نظر آنا. وہ کہے گا جی میں دراصل 50 سال 60 سال پہلے ادھر آپ کے والد صاحب سے ملنے آیا تھا، میں نے اپنے کانوں سے سنا آپ کے والد صاحب آپ کو کہہ رہے تھے بچے ادھر آ. آپ کہیں گے وہ 60 سال پہلے کی بات ہے، آج کی بات کریں. نام بدل گیا. کبھی جوان تھے، کبھی ذوق کیا شوق آتش جوان تھا، تو کبھی آپ کا نام بچہ تھا، کبھی آپ کا نام جوان تھا، کبھی آپ کا نام مریض تھا جب ہاسپٹل میں تھے، باہر ہیں تو آپ صحت مند ہیں. تو یہ تو ہر شے بدلتی رہتی ہے. پھر خوراک، مریض تھے تو خوراک اور تھی، صحت مند ہیں تو خوراک اور ہے. اللہ کے بندو، جب آپ ماں کے پیٹ میں تھے کیا تو حرام شے سے پلتے تھے، گندا خون آپ کی خوراک تھا. جب آپ ماں کے پیٹ میں نہیں آئے تو ہماری ماؤں کے پیٹ سے گندا خون ہر مہینے نکل جاتا تھا. گندے خون کے نکلنے کی وجہ سے وہ زندہ رہتی تھی، یعنی زندہ سے میری مراد صحت مند رہتی تھی. ہر مہینے گندا خون نکلے تو عورت بولیے صحت مند رہتی ہے، اور اگر وہ گندا خون نکلنا بند ہو جائے تو اس کی صحت بولیے نا. جس گندے خون کے نکل جانے سے اس کی صحت بچتی ہے، جب آپ آ گئے تو 9 مہینے وہ گندا خون آپ کی خوراک بن گیا، آپ کی صحت بننے لگ گئی. اس کے اندر رہ جائے تو اس کی صحت خراب ہو، اور آپ آ گئے تو 9 مہینے وہ گندا خون آپ کی خوراک، اس سے آپ کی صحت بنتی چلی گئی. نظام قدرت کی تبدیلیاں دیکھیے، کس تبدیلی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں آپ؟ تبدیل ہو گیا، تبدیل ہو گیا. صرف ایک چیز تبدیل نہیں ہوتی، اس کا نام اللہ ہے. باقی کائنات کی ہر شے اس کا حسنی تبدیلی میں ہے. وہ کیا اسٹریٹجی ہے جس میں تبدیلی نہ ہو؟ وہ تو کوئی فاتر العقل قائد ہوگا. پتھر جمادات میں تبدیلی نہیں ہوتی، جس میں جان نہیں تبدیلی نہیں ہوگی، جس میں جان ہے وہ تبدیلی ہوگی. بیج ہے، پودا ہے، کومپل ہے، پودا ہے، تنا ہے، شاخیں ہیں، پھل ہیں. ارے نام ہی زندگی نام ہی تبدیلی کا ہے. آپ ادھر انقلاب کی بات کرتے ہیں، ساتھ کہتے ہیں جی تبدیلیاں کر دیتے ہیں. تو تبدیلی نہ کریں تو کیا کریں؟ انقلاب ہی تبدیلی کا نام ہے. انقلاب کا معنی ہی تبدیلی ہے. انقلاب کا معنی کیا ہے؟ تبدیلی لانا. تو یہ جو تبدیلی کو چیڑ اور گالی بنا لیا آپ نے، اس سوچ کو بھی بدلیں. اس نے بھی تباہی پھیر دی ہے.
مرکز کا کام ہے، اسٹریٹجیز بنائے گا، آپ کو دے گا تبدیلی کو حسن اور جب دیکھیں اتنا عرصہ گزر گیا تبدیلی نہیں آئی، تب ان کو پکڑ لیں. میں نے کہا کہ آپ پر جمود طاری ہو گیا ہے، کوئی تبدیلی نہیں آ رہی. وہ جمود ہے. اگر حیات ہے تو تبدیلی ہے، میت اور زندہ میں یہی تو فرق ہے. وہ جہاں رکھ دو اس میں کوئی تبدیلی نہیں، زندہ چلتا پھرتا تبدیل ہوتا رہتا. تو میں بتا رہا تھا کہ گندے خون کے نکلنے سے ماں کی صحت بچتی تھی، اب گندا خون 9 مہینے بچہ اس پہ پلتا ہے. ٹھیک ہے، سمجھ آئی بات کی؟ اب بچے کی صحت اور جان کی ضمانت اس گندے خون میں ہے. 9 مہینے کے بعد آپ باہر تشریف لائے، پیدا ہونے سے 1 لمحہ قبل تک آپ کی خوراک گندا خون تھا، اور پورے 9 مہینے 1 قطرہ دودھ بھی آپ کو نہیں دیا گیا. 1 قطرہ دودھ بھی آپ نے چکھا ہی نہیں، صرف خون پہ پالا. آپ باہر تشریف لائے، آتے ہی دایا نے اور نرس نے اٹھا لی اور آپ کو دودھ دیا. یک لخت تبدیل کر دی خوراک. اندر تھے تو گندے خون پہ خوراک تھی، نکلے تو فیڈر پہ دودھ شروع ہو گیا. کیوں؟ دور بدل گیا، خوراک بدل گئی. زمانہ بدل گیا، خوراک بدل گئی. زندگی کا ایک پروسیس ہے، اس کنسپٹ کو بھی کلیئر کر لیں. یہ کوئی تبدیلی نہیں، یہ تو ویسے بھی آپ کو پلٹ کے اس طرف لے جا رہے ہیں جس نے آپ کو اس مشن میں، جس راستے نے شامل کیا تھا. بس یہ راستہ ہر ایک کو دکھائیں. جو نسخہ آپ پر کام کر گیا وہی نسخہ قوم پر چلائیں. بس کچھ نہ یہ سن لیں، یہ سن لیں، دوستی یاری تعلق رشتہ داری جس بہانے بھی سنانا ہے 2-4 کیسٹیں سنا دیں، تاکہ وہ بات مشن کی بات اس میری آواز میں سن لے، پھر اس کے نصیب پہ چھوڑ دیں. جب وہ آ جائے رفاقت بھر لے، وہ جب وہ 2-4 بار سن لے اور وہ آپ سے کہے، آپ کو نہ دینا پڑے دعوت، وہ کہے بتائیے میں قائل ہو گیا ہوں، مان گیا ہوں، بتائیں مشن میں شامل ہونے کا کیا طریقہ ہے. وہ کہے. یہ کہنا کہ ہمارے مشن میں شامل ہو جاؤ یہ اور بات ہے، اور 2-4 کیسٹوں کے بعد وہ آپ کے پاس آئے کہے میں شامل ہونا ہے، بتاؤ کیا طریقہ ہے، یہ اور بات ہے. وہ شامل ہونے والا آپ کی مانندوں کا وہ بلٹ کے نہیں جائے گا، وہ پھر نہیں جائے گا، وہ فیصلہ کر کے آیا اندر سے. پھر آپ اس کو دیں، اسے کہیں پھر آپ کا کیا کام ہے. آپ کے پاس 10 کیسٹیں ہیں، ایک ان کو دے دیں، ایک ان کو دے آئیں، ایک ان کو دیں، ان کو دیں، ان کے دیں، 10 آدمیوں کو تقسیم کریں، ایک کیسٹ. جب وہ سن کے واپس کرے، سنے بات سستا نسخہ، جس کے پاس 5 کی طاقت ہے وہ 5 لے لے، رجسٹر بنائے. جب واپس کرے جو ان کو دی تھی وہ ان کو دے دے، جو ان کو دی تھی وہ ان کو دے دے. ایک کیسٹ سے 2 آدمی چل گئے نا، چل گئے. اسی طرح ادھر والی عدل بدل کر دیں. جب وہ سن کے واپس کریں تو جو ان کو دی ہے پھر اگلے تیسرے کو دے دے، ادھر والی ان کو دے دے، آگے چلا دے. اس طرح آپ 10 کیسٹوں سے کتنے آدمیوں کو سنا سکتے ہیں؟ 100 آدمیوں کو. بابا 10 کیسٹوں کی جب پہلی بار تبدیلی کی فرسٹ ٹائم تو 20 آدمی بن گئے، اور 10 کیسٹیں آپ 10 آدمیوں میں بدل سکتے ہیں کہ نہیں. کیسٹ نمبر 1 آدمی نمبر 1 کو دی، 2 3 4، پھر وہ چینج کرتے گئے، 10 ادھر لائے تو 10 کیسٹیں 10، ہر کیسٹ 10 آدمیوں میں بدلی کہ نہیں. یہاں سے جو شروع کی پہلی کیسٹ تو 10ویں آدمی تک آئے گی نا تبدیل ہوتے. تو ایک کیسٹ کو کتنے لوگوں نے سنا؟ 10 کیسٹوں کو کتنوں نے سنا؟ 10 کیسٹوں سے آپ کی دعوت 100 کے پاس چلی گئی، اور ہر آدمی نے 10 کیسٹیں سنی. ہر آدمی نے. آپ اس سے شروع میں سودا کر لیں، آپ دیکھ لیں میرے پاس 5 ہیں یا میرے پاس 10 ہیں، اسے کہیں بھئی ایک وعدہ کریں میرے ساتھ، بس اور کچھ نہیں. آپ کا مشن کہا، کہتے ہیں یہ کچھ مجھے نہیں، ایک وعدہ کریں آپ کو باری باری دوں گا، 10 کیسٹیں سننی ہیں. بعد میں ہمیں گالی دے دینا، برا بھلا کہنا، نہ جانا، جو چاہے کرنا، 10 کیسٹیں سننی ہیں آپ نے بس. اس کے بعد بے شک جو چاہے لات مار دینا. ٹھیک ہے نا. تو بس آپ اگر 10 کیسٹیں سنا لیں 100 آدمیوں کو، تو
تو آپ کیا توقع کرتے ہیں کہ اس میں سے کیا رسپانس آ جائے گا؟ بڑی ایمانداری سے، حقیقت پسندی سے، مبالغہ آرائی سے نہیں. جی جی 10 میں سے آپ کا مطلب ہے 7 آ جائیں گے، اور کسی کا خیال باقی کیا ہے؟ آپ کا خیال ہے 9 آ جائیں گے، اور ایسا اندازہ 10 میں سے. اگر آپ نے ایک آدمی کو 10 کیسٹیں سنائی ہیں، میری بات آپ سمجھے ہیں نا، ایک نہیں، ایک کو سائیکل مکمل کیا نا، اس کو 10 کیسٹیں سنائی، آپ کی ڈیوٹی تب ختم ہوئی. تو جب ایک آدمی پہ کام کر رہے ہیں تو 10 کیسٹوں کو کاؤنٹ کر رہے ہیں، اس کو سنانا ہے، سناتے رہو 10 کیسٹیں بس، اس کے بعد دیکھو کیا ہوتا ہے. تو 100 میں سے آپ 100 کہیں، 90% کہیں، 70% کہیں، 60 کہیں، 50% تو آئیں گے، اور نیچے آ جائیں. جی آپ تو 1 سے آئے گا، آپ 10 سنا رہے ہیں، تو میں تو بیٹے بہت کم بتا رہا ہوں. 100 کو سنائیں اور 10 کیسٹیں ہر ایک کو سنائیں. کیا ہر ایک نے سنی ہوں تو اس شکل میں آپ توقع کرتے ہیں کہ 50% تو ہو جائے گا کام. اور میں کہتا ہوں 25% بھی ہو جائے، 100 میں سے 25 بھی آ جائیں. کیا 25 کو لے آئے تو کیا آپ سنانے والا ایک تھا اور ایک ملٹیپلائی کر گیا 25 کے ساتھ. جو طاقت آپ کی آج ہے وہ وابستگی کی طاقت ابھی بتا رہا ہوں، وہ 25 گنا بڑھ گئی. وابستگی کی طاقت، رفاقت، رکنیت کی، اگر 50% کامیاب ہوئے تو 50 گنا بڑھ گئی. تو آپ اگر اس رفتار سے 5 سال لگے رہیں، کم سے کم 10 سال لازم کر لیں اپنے اوپر، اور ایک دن کی غفلت نہ ہو، اونگ نہیں لینا. وہ کیا ہے؟ ماندم کے خار از پا کشم، محمل نہاں شد از نظر، یک لحظہ غافل بودمو 100 سال منزل دور شد. کہ میں محبوب کجاوے پر تھا اور میں پیچھے پیچھے دوڑا جا رہا تھا، سواری کے پیچھے پیچھے دوڑا جا رہا تھا، اور دوڑتے دوڑتے پاؤں میں کانٹے چبھ گئے. میں نے کہا منزل کے اب میں قریب ہی ہوں، کجاوے کے قریب ہی ہوں، تھوڑی دیر رک کے میں کانٹا نکال لوں. میں جھکا کانٹا نکالنے کے لیے، اور کانٹا نکال کے جب سر اٹھایا تو محمل کجاوا محبوب کا آنکھوں سے اوجھل ہو گیا تھا. اور پھر فرماتے ہیں کہ وہ منزل جو 100 سال میں سفر طے کیا تھا، ایک لمحے کی غفلت نے 100 سال کی منزل گوا دی. اس سبق کو یاد رکھیں اور 10 سال لازم کر لیں اپنے اوپر، اور مت کسی اور کام میں پڑیں. باقی آپ کی اسٹریٹجیز ہیں، تنظیم سازی ہے، حلقات ہیں، عرفان القرآن ہے، حلقات درس ہیں، تنظیمی اسٹرکچر مکمل کرنا، جو ملے اس کو کرتے جائیں، کام کرتے جائیں. مگر انقلاب کے لیے 10 سال بغیر کسی گفتگو کے اپنی دعوت کو بطریق کیسٹ ایک شخص 100 آدمیوں کو سنائے، اس کے پاس 10 کا سامان ہے نا. پھر جب 10 ختم ہو جائیں آگے سنیں. اب آپ 1000 تک پہنچ رہے ہیں. ان کے پاس 10 کیسٹیں تھیں، یہ 10 کو 100 کو سنا چکے، سنا لیا. اب کیا کریں گے؟ دس از ٹیلی فون ایکسچینج. ان کے پاس 10 تھیں، ان کے پاس 10 تھیں، ان کے پاس 10 تھیں، ہر کوئی اپنے 100 آدمیوں کا ریکارڈ بنائے. یہ میری دعوت 100 آدمیوں کو گئی، یہ آپ کی دعوت. سنا مجھے رہے ہیں اور دعوت آپ دے رہے ہیں، دعوت آپ دے رہے ہیں، بذریعہ کیسٹ دے رہے ہیں. اور پھر 10 آدمی ہیں، ہر علاقے میں اپنی 10 کیسٹیں جمع کرا دیں.